یہ مخارج اور صفات سیریز کا چوتھا سبق ہے۔ اس سبق میں ہم حلق سے نکلنے والی آوازوں پر بات جاری رکھیں گے، جس کے 3 مقام ادائیگی ہیں۔ حلق کا سب سے آخری حصہ، جہاں سے حمزہ اور ہا نکلتے ہیں، جن پر دوسرے سبق میں بات ہوئی۔ درمیانی حصہ، جہاں سے ہا اور عین نکلتے ہیں، جن کا ذکر تیسرے سبق میں ہوا۔ اور اب اس سبق میں ہم آخری 2 حروف پر توجہ دیں گے جو حلق کے سب سے ابتدائی حصے سے نکلتے ہیں، یعنی خا اور غین۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ حروف غین اور خا اپنی ادائیگی کے طریقے میں تقریباً ایک جیسے ہیں۔ یہ دونوں حروف تالیف صوت کے 2 اعضاء کی حرکت سے پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا، ہم زبان کی جڑ استعمال کرتے ہیں جو زبان کا سب سے پچھلا حصہ ہے۔ دوسرا، ہم نرم تالو کا استعمال کرتے ہیں۔ نرم تالو منہ کے اوپر کا وہ پچھلا حصہ ہے جو ہڈی والا نہیں بلکہ نرم ہوتا ہے۔ خا اور غین دونوں کی درست ادائیگی کے لیے ان 2 اعضاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ چونکہ غین خا کی نسبت تھوڑی گہرائی سے ادا ہوتا ہے، اس لیے ہم شروع کرتے ہیں غین سے۔ غین کی آواز تب پیدا ہوتی ہے جب زبان کی جڑ بلند ہو کر تقریباً نرم تالو کو چھو رہی ہو، جیسے اغ اغ اغنیاء یغشا یغشا فراغ۔ اور یہاں ہمیں 2 اہم چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ نمبر 1، غور کریں کہ میں نے کہا کہ زبان کی جڑ نرم تالو کو تقریباً چھو رہی ہو، پوری طرح نہیں، کیونکہ غین کی آواز ایک جاری رہنے والی آواز ہے، جس کا مطلب ہے کہ اسے جتنا چاہیں لمبا کیا جا سکتا ہے، جیسے اغ اغ یغشا۔ لہذا زبان کی جڑ کو نرم تالو پر دبانا نہیں چاہیے، بلکہ اتنی جگہ ہونی چاہیے کہ آواز جاری رہ سکے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ غین کی آواز ہوا یا سانس کو باہر دھکیلنے سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ یہ آپ کے ووکل کارڈز کی تھرتھراہٹ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جسے آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ اس چیز کو محسوس کرنے کے لیے آپ اپنے حلق پر ہاتھ رکھیں اور پھر کہیں اغ اغ۔ آپ کو اپنے حلق پر ارتعاش محسوس ہونا چاہیے، چنانچہ زبان کی جڑ کو نرم تالو کے آخری حصے کے قریب لے جا کر غین ادا کیا جاتا ہے۔ اب خا کی آواز کی طرف چلتے ہیں۔ اس کی ادائیگی بھی ویسی ہی ہے جیسی غین کی، مگر کچھ فرق کے ساتھ۔ خا کی آواز تب پیدا ہوتی ہے جب زبان کی جڑ بلند ہو کر تقریباً نرم تالو کو چھو رہی ہو، اور خا بھی ایک جاری رہنے والی آواز ہے جسے جتنا چاہیں لمبا کر سکتے ہیں۔ اس لیے ان 2 اعضاء کے درمیان مکمل اتصال یا ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن پہلا فرق یہ ہے کہ خا اس جگہ سے ادا ہوتا ہے جو غین سے تھوڑا پہلے ہے، جیسا کہ آپ اس چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ غین خا کی نسبت تھوڑا گہرائی میں ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ خا ایک بے آواز حرف ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ زبان کی جڑ اور نرم تالو کے درمیان بننے والے شگاف سے ہوا کے جھونکے کو دھکیلنے سے پیدا ہوتا ہے۔ میری بات سمجھنے کے لیے خا کہتے وقت اپنے حلق کو چھونے کی کوشش کریں۔ آپ کو کوئی تھرتھراہٹ محسوس نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کو اپنے ووکل کارڈز کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، جیسے اخ اخ۔ یخرج یخرج۔ اختلاف اختلاف۔ اب وہ عام غلطیاں کیا ہیں جن سے ہمیں ان 2 آوازوں کی ادائیگی میں بچنا چاہیے؟ ہم غین کی عام غلطیوں سے شروع کریں گے۔ پہلی عام غلطی تب ہوتی ہے جب زبان کی جڑ کو نرم تالو کے ساتھ دبا دیا جاتا ہے۔ یہ عام طور پر غین کے تلفظ میں مبالغہ کرنے سے ہوتا ہے، اور اکثر ابتدائی طلباء کے ساتھ ہوتا ہے۔
نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آواز رک جاتی ہے اور یہ غائن کی بجائے قاف کی طرح لگتی ہے. یہ اس طرح سنائی دیتی ہے: المغضوب یغشی. جبکہ غائن کی آواز کو روانی سے چلنا چاہیے اور اس میں جاری رہنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، جیسے المغضوب یغشی یغشی. دوسری غلطی یہ ہے کہ اگر غائن کے بعد قاف آ جائے تو ان دونوں آوازوں کے آپس میں مل جانے یا ایک دوسرے میں مدغم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کے مخرج قریب ہیں. غلطی اس طرح سنائی دیتی ہے: تزغ قلوبنا تزغ قلوبنا. جبکہ انہیں دو الگ حروف کی طرح سنائی دینا چاہیے، کیونکہ ان آوازوں کو مدغم نہیں کیا جانا چاہیے. تزغ قلوبنا تزغ قلوبنا. تیسری غلطی غائن میں قلقلہ شامل کرنا ہے. غیر المغضوب علیہم غیر المغضوب. یہ بھی پہلی غلطی کا ضمنی اثر ہے. مخرج پر بہت زیادہ دباؤ ڈالنے سے آواز کو نکالنے کے لیے قلقلہ پیدا ہو سکتا ہے، لیکن یقیناً غائن قلقلہ کا حرف نہیں ہے، لہذا اس میں بالکل قلقلہ نہیں ہونا چاہیے. غائن کی آخری غلطی اس کی آواز کو خا کے ساتھ ملانا ہے. جب غائن کے ارد گرد بے آواز حروف ہوں تو کچھ سیکھنے والے غائن کو بھی بے آواز کر دیتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ غائن کی بجائے خا کی طرح سنائی دیتا ہے، جیسے اس لفظ میں استغفر استغفر. اب تا اور فا دونوں بے آواز ہیں، اس لیے کچھ لوگوں کے لیے بے آواز سے با آواز اور پھر دوبارہ بے آواز پر منتقل ہونا مشکل ہو سکتا ہے. لیکن یہ ایک سنگین غلطی ہے جو تلاوت قرآن میں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ لفظ کے معنی بدل سکتی ہے. ہمیں کہنا چاہیے استغفر استغفر. آخر میں خا کے ساتھ ایک غلطی سے بچنا چاہیے، اور وہ ہے خا کی آواز کو خراٹے جیسی آواز سے ملانا. خراٹے کی آواز اس جگہ سے پیدا ہوتی ہے جو حلق کی بجائے منہ کے کھلنے والے حصے کے بہت قریب ہوتی ہے. یہ غلطی خا کی آواز میں بہت زیادہ مبالغہ کرنے سے ہوتی ہے، اور یہ اس طرح سنائی دیتی ہے: یخرج یخرج. اختلاف اختلاف. یہ درست نہیں ہے، کیونکہ خا کی آواز منہ میں زیادہ گہرائی سے دراصل حلق کے سب سے ابتدائی حصے سے آنی چاہیے. یخرج اختلاف. تو حلق بطور مخرج ان 6 آوازوں یا حروف کو 3 مقامات سے پیدا کرتا ہے. عربی میں یہ آوازیں کچھ مشکل ہو سکتی ہیں کیونکہ یہ بہت گہرائی سے آتی ہیں، جس کی وجہ سے اعضاء کی حرکت کا مشاہدہ کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. اگلے سبق میں ہم اگلے مخرج سے شروع کریں گے. کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا ہے؟ مجھے کمنٹس میں بتائیں. دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ عربی میں قرآن پڑھنا اور سمجھنا شروع کرنا چاہتے ہیں تو اپنا سفر یہیں سے شروع کریں. امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا. اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں. اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں.